لندن میں بلاول بھٹو زرداری اور میاں نواز شریف کے مابین حالیہ ملاقاتوں کے بعد اب 2006 میں پیپلز پارٹی، نواز لیگ اور 15 دیگر سیاسی جماعتوں کے درمیان طے پانے والے میثاق جمہوریت کے ترمیمی ڈرافٹ کی تیاری کا کام جاری ہے، جس کا بنیادی مقصد ملک میں جمہوریت کا تسلسل برقرار رکھنا اور فوجی مداخلت کا راستہ مکمل طور پر بند کرنا ہے۔ اس سلسلے میں یہ تجویز بھی سامنے آئی ہے کہ فوج کو سیاست سے دور کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرح آرمی چیف کا تقرر بھی سینیارٹی کی بنیاد پر ہو تاکہ کسی تنازع کا امکان ہی نہ رہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی موجودہ حکومت الیکشن سے پہلے جو آئینی اصلاحات لانا چاہتی ہیں، ان میں یہ ترمیم لانے کا امکان بھی موجود ہے۔ پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بینظیر بھٹو اور مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف کی ایک طویل سیاسی رقابت کے بعد 15 مئی 2006 کو ایک صفحے پر اکٹھے ہوئے تھے، جس کو میثاق جمہوریت کا نام دیا گیا۔ تب پاکستان میں نواز شریف کی حکومت کی معطلی اور جنرل پرویز مشرف کے اقتدار کو تقریباً 7 سال گزر چکے تھے۔ ماضی کی یہ دونوں حریف جماعتیں پہلے مرحلے میں اتحاد برائے بحالی جمہوریت میں قریب آئیں، جس کے بعد انہوں نے اس میثاق پر دستخط کیے۔ ان دنوں جنرل پرویز مشرف نے بعض ایسی آئینی ترامیم متعارف کرائیں جس سے وزیر اعظم کے اختیارات محدود ہوئے اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو سیاست سے باہر رکھا گیا، جس میں تیسری بار وزیر اعظم بننے پر پابندی بھی شامل تھی۔ 2006 میں بینظیر بھٹو شہید اور نواز شریف کے مابین طے ہونے والے میثاق جمہوریت میں فوج سے متعلق 15 آرٹیکلز موجود تھے، لیکن ان میں سے صرف ایک شق یا آرٹیکل پر عمل درآمد ہو سکا، جو کہ کابینہ کی دفاعی کمیٹی کو مؤثر بنانے سے متعلق تھا۔ بنیادی وجہ یہ رہی کہ 2006 کے بعد سے اقتدار میں آنے والی حکومتیں کمزور اور فوج تگڑی رہی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف کے مابین طے پانے والے میثاق جمہوریت کے مطابق آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے چیفز نے گردشی بنیادوں پر پاکستانی آرمی فورسز کا سربراہ بننا تھا، لیکن آرمی کی مخالفت کی وجہ سے کوئی بھی حکومت ایسی آئینی ترمیم نہ کر پائی، جیسا کہ میثاق جمہوریت کے تحت فیصلہ کیا گیا تھا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے الیکشن سے پہلے آئینی اصلاحات کے مجوزہ پیکج میں اس آئینی ترمیم کو شامل کرنے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 2006 کے میثاق جمہوریت کی ایک اہم شق آئینی عدالت کا قیام بھی تھا، تاہم اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ میثاق جمہوریت کے گواہ اور 18ویں آئینی ترمیم کے مرکزی کردار رضا ربانی کہتے ہیں کہ 18ویں آئینی ترمیم کے وقت یہ جائزہ لیا گیا تھا کہ آئینی عدالت کی کتنی افادیت ہوگی۔ اس وقت سیاسی جماعتوں کا جو تجزیہ سامنے آیا تھا کہ آئینی عدالت کے پاس ہو سکتا ہے کہ اتنا کام نہ ہو اور ایک متبادل عدالتی ڈھانچہ لا کر کھڑا کر دیں اور پتہ چلے کہ اکا دکا مقدمات ہی ریفر ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ آج کے حالات دیکھیں تو آئینی عدالت کے پاس جتنا بزنس ہوگا شاید کسی اور عدالت کے پاس نہ ہو۔ یاد رہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے 16 سال قبل جس میثاق جمہوریت پر دستخط کیے تھے، اس میں یہ طے پایا تھا کہ سیاست اور اقتدار میں فوجی مداخلت نہیں ہوگی۔ اب 16 برس بعد اپریل 2022 میں عمران خان کی اقتدار سے بے دخلی کے وقت فوج کی جانب سے کہا گیا کہ وہ اس سیاسی تبدیلی میں غیر جانبدار ہیں۔ میثاق جمہوریت پر دستخط کرنے والے مسلم لیگ نون کے رہنما اور خیبر پختونخوا کے سابق گورنر اقبال ظفر جھگڑا کہتے ہیں کہ یہ 2 جماعتیں نہیں بلکہ 17 جماعتیں تھیں۔ اس وقت ARD موجود تھی اور ان جماعتوں کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا تھا، اور لندن میں ایک کل جماعتی کانفرنس ہوئی تھی جس کی منظوری کے بعد اس معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی میں 1973 کے آئین کو 10 اکتوبر 1999 کی شکل میں بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ صوبائی خود مختاری کے علاوہ فوجی اداروں کے وسائل اور ان کے کردار پر سویلین بالادستی قائم کرنے پر زور دیا گیا تھا۔ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ آئندہ وہ کسی فوجی حکومت میں شامل ہوں گی اور نہ ہی حکومت میں آنے اور منتخب حکومت کے خاتمے کے لیے فوج کی حمایت طلب کریں گی۔ ملک کے دفاعی بجٹ کو منظوری کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنے کی سفارش کی گئی اور یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ ڈیفنس کیبنٹ کمیٹی کی سربراہی وزیر اعظم کے پاس ہونی چاہیے۔ ایک ایسا کمیشن بنانے کی سفارش کی گئی جو 1996 کے بعد جمہوری حکومتوں کو ہٹانے اور کارگل جیسے واقعات کی تحقیقات کرے اور اس سے متعلق ذمہ داری کا تعین کرے۔
ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस और तमाम दीगर खुफिया एजेंसियों को मुंतखब हुकूमत के मातहत बनाने और तमाम खुफिया इदारों के सियासी शोबे ख़त्म करने की सिफारिश की गई। फौज और अदलिया के तमाम अफसरों को अरकान पार्लियामेंट की तरह अपनी जायदाद और आमदनी के सालाना गोशवारे जमा कराने का पाबंद बनाने और एक ऐसी कमेटी बनाने की सिफारिश की गई जो फौज और खुफिया इदारों में वसाइल के ज़िया को रोकने के बारे में सिफारिशात मुरतब करे। मिलिट्री एंड कंटोनमेंट को वजारत दिफा के तहत करने और एक ऐसा कमीशन बनाने की सिफारिश की गई जो 12 अक्टूबर 1999 के बाद फौज को अलाट की गई ज़मीनों के केसों का जायजा ले। अब 16 वर्ष बाद इसी मिसाक़ जमहूरियत को मजीद वुसअत देने का फैसला किया गया है और पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की जानिब से एक मुश्तरका ड्राफ्ट की तैयारी का अमल जारी है, जिसमें आइनी इस्लाहात के लिए मुजव्वज़ा तरमीम भी शामिल की जाएंगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।